اس درندے کے ساتھ وقت گزارنے کے خوف سے سعدیہ کے جسم پر لرزہ طاری تھا، مگر بڑھیا نے اس کی مشکل خود ہی آسان کر دی۔ نہیں خرم، تم دونوں ابھی صرف باتیں کرنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے پر اکتفا کرو۔ 2 دن بعد پورے چاند کی رات آ رہی ہے۔ اس رات کالی طاقتیں اپنے پیروکاروں پر مہربان ہوتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں اس مبارک رات سے تم دونوں اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کرو۔ میں اس رات جگراتا کر کے تم دونوں کی تعمر خوشیوں اور مال و دولت میں برکت کے لیے کالی طاقتوں کو محافظ مقرر کر دوں گی۔ خرم: ٹھیک ہے امی جان، ہم اس رات کا انتظار کریں گے۔ یہ سن کر سعدیہ کی جان میں جان آئی۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ 2 دن میں اپنا کام مکمل کر کے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، مگر اس کی بدقسمتی تھی کہ ان 2 دنوں میں نہ تو خرم کو فریہ کا دیا ہوا تعویذ پہنا سکی اور نہ ہی خالی ویل چیئر حاصل کر سکی، کیونکہ بڑھیا چیئر سے اٹھتی ہی نہیں تھی۔ بدرو بننے کے بعد بھی اس کی معذوری ختم نہیں ہوئی تھی۔ سعدیہ نے طے کر لیا کہ آج دن میں ہی کسی طرح خرم کو تعویذ پہنا دے گی، ورنہ یہ رات اس پہ بہت بھاری پڑ سکتی ہے۔ وہ دبے پاؤں خرم کے کمرے میں داخل ہوئی، جس کے کراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ جیسے ہی اس کے قریب گئی، خرم نے اس کی موجودگی محسوس کر کے آنکھیں کھول دی۔ خرم: تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سعدیہ گھبرا گئی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد الفاظ ترتیب دیے اور اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے بولی، میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی خرم۔ کیا آپ کا دل نہیں کرتا میرے قریب آنے کو؟ خرم کو اس کے انداز پہ بہت پیار آیا۔ سعدیہ اس کے گلے میں باہیں ڈالنے کے بہانے تعویذ پہنانے ہی والی تھی کہ خرم خود پہ ضبط کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں سعدیہ، یہ امی کے حکم کی خلاف ورزی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے جذبات سمجھ سکتا ہوں، میری حالت بھی تم سے مختلف نہیں ہے، مگر ہمیں آج رات تک کا انتظار کرنا ہوگا۔ سعدیہ افسردہ ہو کر لوٹ گئی۔ بڑھیا نے خرم سے سعدیہ کے لیے عروسی جوڑا اور زیورات کے علاوہ اپنے جگراتے میں عمل کے دوران استعمال ہونے والا سامان منگوایا، جو خرم نے اس کی نگرانی میں خفیہ کمرے میں ترتیب سے رکھ دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی دلہن سجا رہی تھی۔ خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اپنی پسندیدہ بہو کو تیار کر کے وہ اس کی بلائیں لینے لگی۔ سعدیہ کو اس کا ہر انداز زہر لگ رہا تھا۔ سعدیہ بڑھیا کے پیچھے چلتی خرم کے کمرے میں داخل ہوئی، جو گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ پلنگ کے چاروں طرف پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی اور سیج گلاب کی پتیوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ بڑھیا اسے بٹھا کر باہر چلی گئی۔ سعدیہ کو اس کمرے سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر دبے پاؤں باہر آئی۔ خرم اور بڑھیا کی سرگوشیاں خفیہ کمرے سے سنائی دی تو اس نے اندر جھانکا۔ خرم دائرے کی صورت میں دیے رکھ رہا تھا، پھر بڑھیا کو نرمی سے گود میں اٹھا کر اس دائرے کے درمیان بٹھایا اور اس کے حکم پر دیے جلا دیے۔ خالی ویل چیئر دیکھ کر سعدیہ کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ تبھی بڑھیا نے خرم کو کمرے میں جانے کا کہا۔ سعدیہ دوڑتی ہوئی کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ اپنا کام انجام دینے کا یہ بہترین موقع تھا۔ فریہ کو میسج ٹائپ کر کے سینڈ کرنے کے بعد وہ گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ خرم جیسے ہی کمرے میں آیا، سعدیہ کو اپنا منتظر بیٹے دیکھ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس کے قریب جا کر بیٹھا تو سعدیہ نے پیر پیچھے سمیٹ لیے۔ وہ اس کے انداز پہ فدا ہو گیا اور روایتی پیار بھری باتیں کرتے ہوئے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ سعدیہ دوپٹے کے نیچے ہاتھ میں تعویذ لیے اس لمحے کے انتظار میں تھی۔ اس نے جلدی سے خرم کے گلے میں تعویذ پہنا دیا۔ خرم کا سر چکرانے لگا۔ وہ دونوں ہاتھ سر سے تامے ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے لگا اور سعدیہ کے پیروں میں گر گیا۔ سعدیہ نے بھاری دوپٹہ اور زیور اتار کر وہیں پھینکنے اور باہر نکل گئی۔ بڑھیا آنکھیں بند کیے تیز تیز کچھ پڑھ رہی تھی۔ ویل چیئر اس کی پشت پہ دروازے کے سامنے پڑی تھی۔ سعدیہ نے بنا آہٹ کیے سنبھل کر چلتے ہوئے ویل چیئر اٹھا لی اور اسی انداز میں چلتی گھر سے باہر گئی۔ خرم کی آنکھ کھلی تو سر بھاری محسوس ہوا۔ حواس بحال ہوئے تو وہ سارے منظر دماغ میں گھومنے لگے۔ جب مرحومہ ماں کی پہلی آواز سنائی دی تھی، جب وہ زندہ سلامت ویل چیئر پر بیٹھی دیکھی تھی، تو اسے لگا کہ یہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ جب وہ شیطان بنا سعدیہ کا جسم نوچ رہا تھا اور اسے رحم نہیں آیا تھا، جب فریہ اس کے پیر پکڑے بیٹھی تھی اور اس نے طلاق دے کر بے دردی سے اسے ٹھوکر ماری تھی، سب سے دل سوز لمحہ جب اس نے اپنی ماں کے حکم پر بے رحم دشمن کی طرح اپنے خود کے معصوم بچے کا گلا کاٹا تھا۔ وہ چیخنے لگا۔ پیارے دوستوں، کہانی ابھی جاری ہے۔ اگلی قسط انشاءاللہ جلد اپلوڈ ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔